السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم حدیث نمبر 7 جس کے اندر جان، مال اور عزت کی حفاظت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ سب سے پہلے ہم نے عنوان اس کا دینا ہے جان، مال اور عزت کی حفاظت۔ جان، مال اور عزت کی حفاظت۔ اب تشریح کے اندر سب سے پہلی ہیڈنگ ہم بنائیں گے اسلامی معاشرے کا اصول۔ اسلامی معاشرے کا اصول۔ اب بیٹا اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کی جان، مال اور عزت کیا ہو، محفوظ ہو، اور وہ امن و سکون، اطمینان، یکجہتی اور اتحاد کا ضامن ہو۔ اب اسلام بنیادی حقوق کے تحفظ کا بھی ضامن ہے۔ بنیادی حقوق، ہر انسان کے 3 بنیادی حقوق ہیں۔ ہر انسان کے 3 بنیادی حقوق ہیں۔ نمبر 1 جان، مسلمان کی جان کی حفاظت۔ نمبر 2 مسلمانوں کی مال کی حفاظت، اور نمبر 3 عزت و آبرو کی حفاظت۔ اب عزیز طلباء، اگر ہم حدیث نمبر 7 کو دیکھتے ہیں تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ اور تقدس کی تلقین کی ہے، یعنی کہ مسلمان کے خون یعنی اس کی جان کی حفاظت کی جائے، مسلمان کے مال کی حفاظت کی جائے، اور مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہم غور سے دیکھتے تو یہ حقوق کسی معاشرے میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ معاشرہ بلا شبہ مثالی معاشرہ کہلاتا ہے کہ جس میں ہر شخص کی جان بھی، مال اور عزت کا تحفظ پایا جائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے تحفظ کا اور تقدس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ہم ایسے معاشرے کو ہرگز مثالی معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اسلام الفت محبت کا مذہب، ٹھیک ہے، اسلام الفت محبت کا مذہب۔ اب بیٹا اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمیں اخوت، ہمدردی اور مساوات کا درس دیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حوالہ حدیث دیں گے آپ یہاں پہ، حوالہ حدیث۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان الفت و محبت کا مقام ہے، اور اس شخص میں کوئی بلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا اور نہ وہ محبت کا مستحق ہے۔ یعنی جو شخص ایسا ہو کہ نہ تو وہ مسلمانوں سے محبت و الفت کرے اور نہ مسلمان اس سے الفت و محبت کرے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ تو جو 3 چیزیں بیان ہوئی ان میں جو پہلی چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے جان کی حفاظت۔ وہ کیا ہے؟ جان کی حفاظت۔ اب سب سے پہلے انسانی خون یعنی جان کا تقدس ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ من قتل نفسا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے کسی مسلمان کو عمدن یعنی جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اب جان کی حفاظت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ بھائی مسلمان کا قتل کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگر آج کے اس جاتے دور کے اندر ہم دیکھیں تو بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بات بات پہ قتل ہو جاتے ہیں، بات بات پہ خاندانوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا بہترین انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھائی
اچھا ہے وہ مسلمان کہ جس سے دوسرے مسلمان کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی کہ اس کی جان ان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ تم نے ایک انسان کا قتل کیا، تم نے ایک انسانی پوری انسانیت کا قتل کیا، اور میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ایک انسان کا قتل جو ہے وہ کفر ہے۔ اس کے بعد بیٹا مال کی حفاظت، اس طرح مسلمان کے مال اور جائیداد کا بھی تحفظ ضروری ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال زبردستی چھین لے یا چوری کرے، یا اس طرح اسے جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اس کی مرضی اور رضامندی سے اس کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے عزت کی حفاظت، جان اور مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت لازم ہے، اور ہر مسلمان کا اولین فرض ہے کہ باہمی رشتوں کے تقدس کا خیال رکھے اور دوسروں کی ماں، بیٹی اور بہن کو اپنی ہی بیٹی، ماں اور بہن سمجھے۔ عزیز طور پر اگر ہم اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں تو آج ہمیں جو ہے روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکیاں، ہاں جی، ان کے اوپر ہم کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں یا کس انداز میں ان کو اپنے ذہن میں سوچتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سگی بہن کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے، غلط نہیں سوچ سکتے، تو عزیز طلبہ ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس لڑکی کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کا درجہ دینا ہے۔ جب ایسے درجے دیے جائیں گے، جب لڑکی جو ہے برملا بازار میں آ کے اپنی خرید و فروخت آسانی سے کر سکتی ہے، جہاں پہ وحشی درندوں کی نظروں سے وہ محفوظ ہے، تو وہ بآسانی آ کے اپنی جو شاپنگ ہے یا جو اس نے چیز خریدنی ہے اور وہ خرید لے اور وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ ہاں، قرآن نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ بھائی اپنی یہاں پہ عورتوں کے لیے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، ٹکی رہو، مطلب کہ فضول جو ہے بازار کی طرف رخ نہ کرو، فضول تم باہر نہ نکلا کرو۔ کیوں؟ جب تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو شیطان تمہاری اطاعت میں رہتا ہے، اور جب تک تم واپس نہیں آتی تمہیں گناہ کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کسی کی عزت اور آبرو کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب بیٹا اسلامی اخوت کے تقاضے پورے کریں، اگر ہم دوسروں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عزت اور نفوس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، لوگوں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ مقام مقدس ہیں، اس طرح جب تک تم زندہ ہو تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال بھی باہم ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اب بیٹا یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرزمین کی جس پر کھڑا ہو کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، اور یہ جو مہینہ جس مہینے میں میں خطبہ دے رہا ہوں، اور یہ جو دن جس دن میں آج تم کو خطبہ دے رہا ہوں، میں تمہیں اسی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال باہم ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ملعون، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ملعون ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے، یعنی جو شخص کسی مسلمان کو ظاہری یا باطنی طور پر نقصان پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ عزیز طلبہ دیکھ لیجئے کہ بھائی اگر ایک شخص، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور کیا فرمایا؟ لعنتی ہے وہ شخص، یعنی ملعون، لعنت کیا ہوا، جس پر اللہ کی لعنت، جس پر اللہ کے رسول کی لعنت، جس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ عزیز طلبہ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اب بیٹا حاصل کلام کیا ہے کہ تمام تفصیل یہ جو ہم نے اوپر پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے
کہ دوسرے مسلمان کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچائیں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ یہ ہے بیٹا حاصر بحث یعنی حاصر کلام۔ اب بیٹا مال و دولت کی یہی وجہ حوث اور طمع ہمارے دین اور ایمان میں خلل اور فساد ڈالتی ہے۔ جان، مال اور تقدس کے ساتھ دوسروں کی عزت و آبرو کی پاسداری بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ باہمی رشتوں کے تقدس کا خیال رکھے۔ دوسروں کی ماں کو اپنی ماں، دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی، دوسری کی بہن کو اپنی بہن سمجھے، اور کسی کی عزت و نموز پر بری نگاہ نہ ڈالے۔ جب بیٹا ہمارے اندر ایسی صفات پیدا ہو جائیں گے تو یہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جائے گا، جہاں پہ انسان کی جان محفوظ ہے، انسان کا پیسہ محفوظ ہے، انسان کی عزت محفوظ ہے، تو وہ ایک بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو آج اس جاتے دور کے اندر انہی تین چیزوں کی حفاظت رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شخص کی جان، مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹا یہ حدیث آپ نے اپنے پاس نوٹ بک پہ لازمی لکھنی ہے، اور لکھ کے انشاءاللہ العزیز آپ نے مجھ تک پہنچانی ہے چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔